कि लुइस ने जो को गोली मारी। पोस्टमार्टम से और ऑटोप्सी से ये पता चला कि जैकब डेंटन को सिर पे गोली मारी गई थी और अप्रैल 11, 1947 को उसे गैस चैम्बर में। वेलकम टू डार्क एक्स रूम, जहां पर हम हिस्टोरिकल, हॉरर और ट्रैजिक इवेंट्स को कवर करते हैं। आज हम लुइस पीट का केस कवर करेंगे, जिसने कई कत्ल किए लेकिन अपनी चालाकी और इवल माइंड की वजह से काफ़ी अरसे तक कानून के हाथों से बचती रही, लेकिन आखिर में उसे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस से गुजरना पड़ा। लुइस पीट अमेरिका लुजियाना में पैदा हुई। उसका ताल्लुक एक वेल सेटल्ड फैमिली से था। वो प्राइवेट स्कूल जाया करती थी, लेकिन जब वो 15 ईयर की हुई उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया। एक्सपेल होने की वजह उसकी चोरी करने की आदत थी। इसके अलावा वो अपनी क्लासमेट्स के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व थी। 1903 में उसने एक सेल्समैन हेनरी बोसले से शादी की। इस टाइम वो 23 ईयर्स की थी, लेकिन ये शादी एक डिजास्टर साबित हुई। हुआ ये कि हेनरी ने लुइस को किसी और आदमी के साथ बहुत ही सस्पिशियस हालत में पकड़ लिया। हेनरी ये सब बर्दाश्त ना कर सका और उसने सुसाइड कर ली। ये लुइस पीट के हाथों इनडायरेक्टली पहला मर्डर था। अब लुइस के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहा। ऐसे में उसने मेहनत करने के बजाय या कोई जॉब ढूंढने के बजाय जो फैसला किया वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। वो एक हाई क्लास प्रोस्टिट्यूट बन गई। वो महंगे महंगे क्लाइंट्स के पास जाती, अपना बिजनेस मुकम्मल करती और उनके घर जाके उनकी चीज़ें भी चोरी कर लिया करती। इसी तरह करते करते वो टेक्सास स्टेट में मूव कर गई, जहां उसकी मुलाकात जोए एप्पल से हुई, जो कि ऑयल का बिजनेसमैन था। ऑयल की सेल परचेज किया करता था। दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो गए, लेकिन इस रोमांस का अंजाम भी अच्छा ना हुआ। एक दिन जो लुइस को अपने घर ले गया, जहां पर लुइस ने अपनी आदत के हाथों मजबूर कुछ चोरी कर लिया। इसकी वजह से दोनों में अच्छी खासी लड़ाई हुई, जिसका अंजाम ये हुआ कि लुइस ने जो को गोली मार दी। ये लुइस की वजह से दूसरा कत्ल था, लेकिन ये वाला कत्ल जो था मर्डर फर्स्ट डिग्री था। लुइस पीट को अरेस्ट कर लिया गया और उस पर मर्डर के चार्जेस लगाए गए। लेकिन अमेरिका में जुडिशियल सिस्टम और किस्म का होता है। वहाँ पे सिर्फ जज और वकील नहीं होता, बल्कि जूरी भी होती है बीच में, ऐसे लोग जो पब्लिक ओपिनियन देते हैं किसी भी केस के फैसले में। तो लुइस पीट ने ग्रैंड जूरी को इस बात पर कन्विंस कर लिया कि उसने ये जो शूट था या मर्डर था अपने सेल्फ डिफेंस में किया है। लुइस पीट का कहना था कि जो एप्पल उसका रेप करने लगा था, जिससे बचने के लिए लुइस पीट ने उसे शूट कर दिया। इस स्टेटमेंट से पब्लिक ओपिनियन लुइस की तरफ झुक गया और वो इस मर्डर से बाइज्जत रिहा हो गई। 1930 में वो डैलस टेक्सास में मूव कर गई, जहां उसने हैरी फोर्ड नामी एक होटल क्लर्क से शादी कर ली। जैसा कि आप अभी तक जान चुके हैं कि लुइस पीट की हर शादी का जो अंजाम था, जो एंडिंग थी, वो बुरी होती थी। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। लुइस पीट ने होटल से $20,000 की ज्वेलरी स्टॉल कर ली, चोरी कर ली। क्योंकि लुइस पीट पर पहले भी क्रिमिनल एलिगेशंस थी, तो पुलिस ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हैरी फोर्ड और लुइस पीट की। पुलिस को पूरा यकीन था कि ये चोरी लुइस पीट ने ही की है, लेकिन वो कोई एविडेंस, सॉलिड एविडेंस ना ढूंढ सके। हैरी फोर्ड एक शरीफ आदमी था, तो वो ये सारी एम्बैरेसमेंट बर्दाश्त ना कर सका। वो काफ़ी अरसे से होटल में काम करता था, तो अपने कुलीग के सामने ये सारे वाक़यात और पुलिस की चोरी के इल्ज़ाम को वो मसलन के बर्दाश्त ना कर सका और उसने भी खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर ली। ये लुइस पीट के हाथों अब तक तीसरा मर्डर था। 1950 में भी लुइस पीट ने एक और शादी की रिचर्ड पीट नामी एक आदमी से, और इस शादी में उसकी एक बच्ची भी थी। लुइस पीट रिचर्ड पीट से हमेशा लड़ती रहती थी छोटी छोटी बातों के लिए, और उन दोनों में इस बात की वजह से डिवोर्स भी हो गई थी। अब लुइस पीट अपने हस्बैंड और बेटी को छोड़कर लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गई। यहाँ पर लुइस पीट को वो आदमी मिला जिसके मर्डर के बाद उसे पहली दफ़ा कोर्ट में एक स्ट्रिक्ट माहौल फेस करना पड़ा। यहाँ इसकी मुलाकात जैकब डेंटन नामी एक मिलियनेयर माइनिंग इंजीनियर से हुई। जैकब की बीवी हाल ही में फौत हो चुकी थी
اور اب وہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا یا کم از کم ایک رومانٹک ریلیشن شپ رکھنا چاہتا تھا۔ لوئس پیٹ بہت ہی جلدی جیکب کے ساتھ رومانٹیسائز ہو گئی۔ اب وہ ڈینٹن کے ساتھ اس کے مینشن میں رہنا شروع ہو چکی تھی، لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے اس کی اینڈنگ بھی اچھی نہیں ہونے والی۔ 2 جون 1920 کو صرف 1 ویک لیٹر جب وہ مینشن میں موو کی تھی، جیکب ڈینٹن لاپتہ ہو گیا۔ جیکب ڈینٹن نہ آفس جاتا تھا نہ مینشن سے باہر نکلتا تھا۔ کچھ دنوں بعد لوئس پیٹ نے گارڈنر کو کہا کہ وہ تھوڑی سی مٹی لے آئے باہر سے اور گھر کی بیسمنٹ میں پھینک دے۔ لوئس پیٹ کا کہنا تھا وہ گھر کی بیسمنٹ میں مشروم اگانا چاہتی ہیں۔ اس کے علاوہ لوئس پیٹ جیکب ڈینٹن کے گھر کی پرائیویٹ چیزوں اور اس کے پیسے کو بھی استعمال کرنا شروع ہو چکی ہوئی تھی۔ جب گھر میں موجود سارے پیسے ختم ہو گئے تو لوئس پیٹ ایک چیک لے کر جیکب ڈینٹن کا اس کے بینک پہنچ گئی تاکہ وہ کچھ پیسے وڈرا کرا لے، لیکن اس زمانے میں جو چیک تھے اس پہ سائن بالکل ایگزیکٹلی سیم ہونا بہت ضروری تھا، کیونکہ وہ چیک لوئس پیٹ نے خود سائن کیا ہوا تھا تو بینکرز نے ایکسیپٹ نہ کیا۔ لوئس پیٹ نے وہاں یہ بہانہ بنایا کہ ایک اسپینش لوکنگ لیڈی نے جیکب ڈینٹن کا ہاتھ زخمی کر دیا ہے یا کاٹ دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے چیک نہیں لکھ سکا، لیکن بینکرز نے یہ آرگیو بھی ایکسیپٹ نہ کیا۔ جیکب ڈینٹن جو تھا وہ ایک ویلتھی بزنس مین تھا، اس لیے اب یہ بات پورے شہر میں گھوم چکی تھی کہ جیکب ڈینٹن کافی دنوں سے لاپتہ ہے۔ جیکب ڈینٹن کی ایک بیٹی بھی تھی جسے اب اس کی پرواہ ہونا شروع ہو گئی۔ وہ اپنے لائر کے ذریعے بار بار لوئس پیٹ کو گھر کی تلاشی کے لیے کہتی، لیکن لوئس پیٹ یہ کہتی کہ جیکب ڈینٹن نے یہ گھر اس کے حوالے کیا ہے اور جیکب ڈینٹن کسی کام کی وجہ سے آؤٹ آف کنٹری باہر گیا ہوا ہے۔ اسی دوران لوئس پیٹ نے اپنے آپ کو جیکب ڈینٹن کی وائف ریپرزینٹ کرنا شروع کر دیا اور اس کی گھر کی ساری جویلری استعمال کرنا شروع کر دی۔ اس کے علاوہ اس کی جو رینٹل پراپرٹیز تھی جیکب کی، اس کے جو منتھلی کرائے وغیرہ آتے تھے، پیمنٹس رینٹ وغیرہ جو آتے تھے، وہ بھی خود اچیو کرنا شروع کر دی ہے۔ لیکن اب جیکب ڈینٹن کے بزنس ایسوسیٹ، ریلیٹیو اور بیٹی کے لائر کی طرف سے کافی پریشر بلڈ ہونا شروع ہو گیا تھا، جس سے تنگ آ کر بالآخر لوئس پیٹ ڈینور موو کر گئی۔ بالآخر جیکب ڈینٹن کی بیٹی کو گھر کی سرچ کرنے کا موقع مل گیا اور سپتمبر 23 کو پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو اور پولیس نے گھر کی انویسٹیگیشن کی، جہاں انہیں بیسمنٹ میں بہت ہی زیادہ مٹی کا بلک ملا۔ جب انہوں نے اس کی کھدائی کی تو نیچے ڈینٹن کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ باڈی پوسٹ مارٹم سے اور اٹاپسی سے یہ پتہ چلا کہ جیکب ڈینٹن کو سر پہ گولی ماری گئی تھی اور اسے سٹرینگل بھی کیا گیا تھا، اس کا گلا بھی دبایا گیا تھا۔ اس سارے واقعے کے بعد پولیس کا واحد شک لوئس پیٹ کی طرف گیا اور انہوں نے اسے ٹریک کر کے گرفتار کر لیا۔ لوئس پیٹ پورے ٹرائل کے دوران اس بات سے ڈینائی کرتی رہی کہ اس نے جیکب ڈینٹن کو قتل کیا ہے اور وہ یہ سارے الزام کسی اسپینش عورت پر ڈالتی رہی۔ اس نے الگ الگ آفیسرز کو اور الگ الگ لوگوں کو الگ الگ قسم کی کہانیاں سنائیں جو ایک دوسرے سے بالکل میچ نہیں تھی کرتی۔ ایٹ لاسٹ فیبروری 17 1921 کو اسے مجرم قرار دیا گیا اور لائف امپریزنمنٹ کی سزا دی گئی۔ جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی لوئس پیٹ نے انڈائریکٹلی ایک اور مرڈر کر دیا۔ اس کا جو ہسبینڈ تھا جس میں اس کی بیٹی تھی، رچرڈ پیٹ، وہ اس سے علیحدگی کا جو دکھ تھا اور اس کے بعد یہ جو اس پہ مرڈر کی ایلیگیشن تھی اسے برداشت نہ کر سکا اور اس نے بھی سوسائڈ کر لی۔ یہ اس کی وجہ سے، لوئس پیٹ کی وجہ سے چوتھا قتل تھا، لیکن اس کے بعد بھی لوئس پیٹ نہ رکی۔ جیل کے اندر اپنی لائف امپریزنمنٹ گزارنے کے دوران وہ ایک اچھے قیدی کے طور پہ، ایک اچھے جیل میٹ کے طور پہ ثابت ہوئی۔ وہ ڈینٹل اسسٹنٹ کے طور پہ کام کرتی اور ایک بہت ہی اچھا بیہیویئر کو کانسٹنٹ طور پہ برقرار رکھتی۔ جیل اتھارٹیز نے اس کے اچھے بیہیویئر کو دیکھتے ہوئے اس کی لائف امپریزنمنٹ کو ختم کر کے 18 سال بعد اسے رہائی دے دی ان 1939 میں۔ اب ہماری سٹوری جائے گی لوئس پیٹ کے آخری قتل کی طرف، 5ویں اور آخری فرسٹ ڈگری مرڈر کی طرف۔ جیل سے پیرول ملنے کے بعد اسے پبلک سروس کی نوکری دی گئی اور ایک سینئر سٹیزن کپل
مارگریٹ لوگن اور اس کے ہسبینڈ کے پاس بیچ دیا گیا، جہاں پر اس نے ان دونوں سینئر سٹیزن کا خیال رکھنا تھا۔ شروع لوئس پیٹ دونوں کا بہت اچھی طریقے سے دھیان رکھتی تھی، لیکن اپنی عادت سے مجبور اس کی مارگریٹ لوگن سے کوئی $200 کی مالیت پہ یا چیک پر کوئی بحث ہو گئی، جس کی وجہ سے اس نے مارگریٹ لوگن کو شوٹ کر دیا اور اس کے ہسبینڈ کو، جو پہلے ہی بھولنے کی بیماری کا شکار تھا، اسے پاگل خانے میں جمع کرا دیا۔ اب لوئس پیٹ ان دونوں لوگن فیملی کے گھر میں اپنے چوتھے یا پانچویں ہسبینڈ کے ساتھ، جو اس نے ایک نیا آدمی پھنسایا تھا، اس کے ساتھ رہنے لگی، لیکن جلد ہی لوگوں کو، نیبرز کو ان کی ڈس اپیرنس مارگریٹ لوگن کی اور لوئس پیٹ کے پہلے کیسز کا پتہ چل گیا اور انہوں نے اتھارٹیز کو بلا کر لوئس پیٹ کو گرفتار کرا لیا۔ اس کا جو یہ والا ہسبینڈ تھا وہ بھی اس ساری چیز کو برداشت نہ کر سکا، حالانکہ اس پہ کوئی ایلیگیشن نہیں تھی مرڈر کی، لیکن اسے بھی گرفتار کیا گیا تقریباً 1 سال کے لیے۔ رہا ہونے کے بعد اس کا جو ہسبینڈ تھا، جس کا نام جڈسن تھا میرے خیال سے، اس نے ایک بلڈنگ کی 9th فلور سے جمپ کر کے خودکشی کر لی، اور یہ مرڈر بھی لوئس پیٹ کے ہی کھاتے میں جاتا ہے۔ لوئس پیٹ پر ایک بہت ہی اسٹرکٹ کورٹ کے اندر 1st ڈگری مرڈر کا کیس چلایا گیا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے جب اس پر کیس چل رہا تھا اور ممکنہ طور پر اسے سزائے موت دی جانی تھی، تو لوئس پیٹ جو کتاب پڑھ رہی تھی اس کا نام تھا امپورٹنس آف لائف۔ شاید اسے یقین تھا کہ اس بار بھی وہ بچ جائے گی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ لوئس پیٹ نے جتنی بھی اپیلز کی تھی کورٹ میں اپنی سزا کے خلاف، وہ سب کی سب ریجیکٹ ہو گئیں، اور بالآخر اسے گیس چیمبر کے ذریعے سزائے موت سنا دی گئی، اور اپریل 11 1947 کو اسے گیس چیمبر میں، کیلیفورنیا کے گیس چیمبر میں بند کر کے زہریلی گیس سے سفوکیٹ کر کے مار دیا گیا۔ لوئس پیٹ پوری زندگی پیسوں کی لالچی رہی اور کسی کو مارنے کے لیے بالکل بھی ہچکچاتی نہیں تھی۔ اس نے تقریباً 6 سے زیادہ ہیومنز کی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ مرڈر کیے تھے۔ تو یہ تھا لوئس پیٹ کا کیس۔ میں اسی طرح کے ہسٹوریکل ہارر ٹریجک ایونٹس جو ہوتے ہیں انہیں ایکسپلیننگ ویڈیو بناتا ہوں۔ اگر آپ نے کوئی ویڈیو بنانی ہے تو مجھے کمنٹ کریں، میں اس پہ ریسرچ کر کے آپ کے لیے ویڈیو بنا دوں گا اسی طرح کی ہارر قسم کی۔ اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک بھی کیجئے، اس سے میری کافی حوصلہ افزائی ہوگی، اور میں کوشش کروں گا میں ہر ہفتے 2 سے 3 ویڈیوز چلاؤں۔ تو گائز پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا اور چینل کو فالو کرنا، مجھے فیس بک پہ ضرور فالو کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔